یہ ہے مدو مکھیوں کی ایک کلاس روم، جہاں ان کو پڑھایا نہیں بلکہ ٹرین کیا جاتا ہے۔ یہ ہنی بیز اپنی ٹریننگ کے بعد ایک ڈیجیٹل سینسر کا کام کرے گی، ایک ایسا سینسر جو ایکسکلوسیو اور ڈرگز کو آسانی سے ڈیٹیکٹ کر سکے گا۔ یہ سوچنا اور سمجھنا کافی مشکل ہے کہ آخر مدو مکھیاں ایک چھوٹا کیڑا اتنی ایفیشینٹلی بارود اور ڈرگز کیسے ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے، اور پھر وہ اپنا سگنل ہم انسانوں کو کیسے بھیجتا ہے۔ پر یہ ایک حقیقت بھی ہے اور ایسا پاسبل بھی ہے۔ اس ٹریننگ کی شروعات مکھیوں کے چھتوں سے ہوتی ہے، جہاں سب سے پہلے ایک ڈیوائس کو استعمال کر کے مکھیوں کو سلیکٹ کیا جاتا ہے۔ اس ڈیوائس میں جمع کرنے کے بعد ان کو لیب میں شفٹ کر دیا جاتا ہے، جہاں ان کی ٹریننگ کا عمل شروع ہوتا ہے۔ چھتے سے نکلنے کے بعد یہ بہت وائلنٹ ہوتی ہیں، اسی لیے سب سے پہلے ان کو ایک ریفریجریٹر میں رکھ کر ٹھنڈا کیا جاتا ہے تاکہ ان کی موومنٹس کم ہو سکیں۔ ٹھنڈا ہونے کے بعد ان کو ہاتھوں سے پکڑ کر ایک ہارنس میں رکھا جاتا ہے، جس میں یہ اڑ تو نہیں سکتی پر ان کا فیس کھلا رہتا ہے۔ اب اسی ہارنس میں ان کو 30 منٹ کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ یہ اپنے نئے ماحول کی عادت بنا سکے۔ ایک ایک مکھی کو ہاتھوں سے ہارنس میں لوڈ کرنا بہت ٹائم کنزیومنگ ہوتا ہے، اس لیے کئی لیبارٹریز یہ کام مشین کی مدد سے کرتی ہیں۔ اب اگلے 2 دنوں تک ان مکھیوں کو ٹرین کیا جاتا ہے۔ یہ ٹریننگ ٹھیک اسی طرح ہوتی ہے جیسے کتوں کو ڈرگز اور ایکسکلوسیو ڈیٹیکٹ کرنے کی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ کتوں کی طرح مدو مکھیوں کی سونگھنے کی طاقت بھی بہت تیز ہوتی ہے۔ یہ دونوں کریچرز میلوں دور تک اپنے ٹارگٹ کو سونگھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ کتوں کو اگر ایکسکلوسیو ڈیٹیکٹ کرنے کی ٹریننگ دینی ہو تو چھوٹی ایج سے ہی ان کو ایکسکلوسیو پاؤڈر سنگھایا جاتا ہے۔ جب بھی کتا یہ سونگھتا ہے تب اس کو بدلے میں ریوارڈ کے طور پر کھانے کے لیے کچھ دیا جاتا ہے۔ اس میں خیال رکھا جاتا ہے کہ کتوں کو بغیر ایکسکلوسیو سمیل کے کھانا نہیں دیا جائے۔ آہستہ آہستہ کتا یہ اچھی طرح سمجھ جاتا ہے کہ کھانا اس کو صرف تبھی ملے گا جب وہ ایکسکلوسیو سونگھے گا۔ کتوں کی اسی سائیکالوجی کو استعمال کر کے اب ان کو ایئرپورٹس پر ایکسکلوسیو ڈیٹیکشن کے لیے استعمال کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ جب بھی یہ کسی لگیج میں ایکسکلوسیو سونگھتا ہے تو وہ اپنی عادت سے مجبور اپنے مالک یا ٹرینر کے سامنے زبان نکالتا ہے، اور اسی وقت اس کو ریوارڈ کے طور پر کھانا دیا جاتا ہے۔ اگر کسی لگیج میں ایکسکلوسیو نہ بھی ہو تب بھی ٹرینر کو اسے پہلے ایکسکلوسیو سنگھانا ہوتا ہے اور پھر ہی کھانا دینا ہوتا ہے۔ پر مدو مکھیاں یہ کام کیسے کرتی ہیں؟ کیسے وہ انسانوں کو بتاتی ہیں کہ اب انہوں نے ایکسکلوسیو یا ڈرگ کو سونگھا ہے؟ مکھیاں پھولوں کا رس چوستی ہیں۔ جب ان کو پھولوں کی سمیل آتی ہے تو وہ اپنی زبان باہر نکال لیتی ہیں۔ ان کی یہ زبان ایک اسٹرو کی طرح کام کرتی ہے جس سے وہ لیکوڈ کو سک کر سکتی ہیں۔ پھولوں کی سمیل پر زبان نکالنے کی اس عادت کو بدلنا اتنا مشکل نہیں ہوتا۔ ہارنس میں بندھی ہوئی مکھیاں جب تھک ہار جاتی ہیں تو ان میں سے اب شارٹ لسٹنگ کی جاتی ہیں۔ شارٹ لسٹنگ کے لیے کاٹن بڈ پر میٹھا پانی لگا کر ان کے سامنے رکھا جاتا ہے۔ جو مکھیاں اس میٹھے پانی کو چوسنے میں انٹرسٹڈ ہوتی ہیں وہ اپنی زبان نکال لیتی ہیں۔ یہی وہ پوائنٹ ہوتا ہے جب ان مکھیوں کو شارٹ لسٹ کر کے ٹریننگ کے اگلے فیز میں بیچ دیا جاتا ہے۔ اب ان شارٹ لسٹڈ مکھیوں کو 6 سیکنڈ کے لیے ایکسکلوسیو سنگھایا جاتا ہے، اور آخر کے 3 سیکنڈز میں ان کو میٹھے پانی میں ڈپ ہوا کاٹن بڈ دیا جاتا ہے۔ یہ پروسیس ایک آٹومیٹک مشین کی مدد سے چل رہا ہوتا ہے۔ چند ہی گھنٹوں کے بعد مدو مکھیاں اچھی طرح ٹرین ہو جاتی ہیں۔ ان کو سمجھ آ جاتا ہے کہ ایکسکلوسیو کی اس خاص سمیل کے بعد فوراً ان کو ریوارڈ کے طور پر میٹھا پانی ملنے والا ہے، تو اب آٹومیٹیکلی اس خاص سمیل کے بعد ان کی زبان باہر نکل آتی ہے۔ اب یہ مکھیاں پوری طرح سے ٹرینڈ ہو چکی ہیں، لہٰذا اب ان کو ہارنس سے نکال کر ایک کنٹینر میں آزاد کر دیا جاتا ہے، اور یہی ٹریننگ اب دوسرے مکھیوں کے بینچ کو بھی دی جاتی ہے۔ یہ ٹریننگ ان کو ایکسکلوسیو پاؤڈر پر بھی دی جا سکتی ہے اور نارکوٹکس پر بھی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ مکھیوں کا یہ خاص رسپانس انسان تو مائکروسکوپ سے دیکھ سکتا ہے، پر پریکٹیکلی ایئرپورٹس اور سینسٹیو ایریاز میں ایسا کرنا ممکن نہیں ہے۔ کچھ ایسا کرنا ہوگا جس سے مکھیوں کا ایکسکلوسیو سونگھ کر زبان نکالنا ایک مشین بھی ڈیٹیکٹ کر سکے۔ اس کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، ویڈیو پروسیسنگ۔ مکھیوں کو ہارنس میں فٹ کر کے ایک مانیٹرنگ ڈیوائس میں رکھا جاتا ہے۔
इस डिवाइस में लगे माइक्रो कैमरास मक्खियों की जबान निकालने को AI वीडियो प्रोसेसिंग के जरिए डिटेक्ट करते हैं और ये सिग्नल स्क्रीन पर फौरन एक अलार्म डिस्प्ले करता है। इसके साथ ही मशीन रिवॉर्ड के तौर पर मीठे पानी वाला कॉटन मक्खियों के सामने कर देती है। कैमरास के अलावा मक्खियों का रिएक्शन एक इंफ्रारेड लाइट से मक्खियों के फेस के नीचे ऐसे फिट किया जाता है कि जब भी इनकी जबान बाहर आएगी तो सेंसर पर पड़ने वाली लाइट कम हो जाएगी। ऐसा होने पर लाइट सेंसर समझ जाता है कि अब मक्खियों की जबान बाहर है। इसी तरीके को इस्तेमाल करके मधुमक्खियों को एक हैंडल मशीन में डाला जाता है, जिसको सिक्योरिटी स्टाफ 6 सेकंड के लिए पैसेंजर्स के बैग के सामने रखता है। अगर तो बैग में ड्रग्स या फिर कोई एक्सक्लूसिव होगा तो फौरन स्क्रीन पर रेड अलार्म डिस्प्ले हो जाएगा। कुत्तों और मधुमक्खियों की इस पावर को अगर कंपेयर किया जाए तो इसमें बहुत फर्क निकलकर सामने आता है। जो ट्रेनिंग कुत्तों को दी जाती है इसमें कई साल लग जाते हैं, जबकि मक्खियों को सिर्फ चंद घंटों में ही ट्रेन कर लिया जाता है। ना सिर्फ इतना बल्कि कुत्तों के मुकाबले में मक्खियों पे होने वाला खर्चा भी बहुत कम होता है। इसके साथ साथ कई केसेस ऐसी होती हैं जहां कुत्तों का इस्तेमाल मुमकिन ही नहीं होता, जैसे कि ज़मीन में दफन की गई लैंड माइन्स को ढूंढना। ये लैंड माइन्स अपने ऊपर पड़ने वाले थोड़े से भी वजन को डिटेक्ट करके फट जाती है और जाहिर है ये काम कुत्तों के करने का नहीं है। इसके लिए ट्रेन शुदा मक्खियों को खुला छोड़कर इन पर नजर रखी जाती है। अगर कहीं इनको एक्सक्लूसिव की स्मेल आती है तो वो इसके आसपास भड़कने लगती हैं, इस उम्मीद में कि अब इनको मीठा पानी मिलने वाला है। मक्खियों का ये रिएक्शन कैमरा के जरिए लाइव देखा जा सकता है और एक्सपर्ट सीधा स्पॉट्स पर पहुंचकर मक्खियों को इनका रिवॉर्ड देते हैं और लैंड माइन्स को खोद कर नकारा बना देते हैं। आज तक सिर्फ ट्रेन कुत्तों और मधुमक्खियों को ही सिक्योरिटी प्रेस के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि और भी कई जानवर हैं जिनको हिस्ट्री में मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए भरपूर इस्तेमाल किया गया था।